وہ جو ماں ہے تو دعاؤں کی ردا ہو جیسے، وہ جو بیوی ہے تو ساون کی گھٹا ہو جیسے، وہ جو بہن ہے تو محبت کی صدا ہو جیسے، وہ جو بیٹی ہے تو جینے کی دعا ہو جیسے۔ وہ عورت جو کبھی کسی کے لیے دعا بن جاتی ہے، جو اپنے گھر کے ہر فرد کے چہرے کی مسکراہٹ میں اپنی خوشی تلاش کرتی ہے، جو اپنے دکھ چھپا کر دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتی ہے، آخر ایک دن اس کے لہجے میں تلخی کیوں آ جاتی ہے؟ کیا وہ پیدائشی طور پر تلخ ہوتی ہے، یا پھر زندگی کے کچھ دکھ، کچھ رویے اور کچھ خاموش زخم اس کے لہجے کو بدل دیتے ہیں؟ آئیے آج اس خاموش کہانی کو سنتے ہیں جسے دنیا سن نہیں پاتی۔ عورت سمندر کی طرح گہری اور پھول کی طرح نرم ہوتی ہے۔ وہ محبت سے سنورتی ہے اور بے قدری سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، عورت تلخ اس دن نہیں بنتی جس دن وہ سخت لہجے میں بات کرتی ہے، بلکہ وہ اس دن بدلنا شروع ہوتی ہے جب اس کے جذبات کو بار بار نظر انداز کیا جاتا ہے، جب وہ بولتی ہے اور کوئی نہیں سنتا، جب وہ روتی ہے اور کوئی محسوس نہیں کرتا، جب وہ تھک جاتی ہے اور کوئی اس کی تھکن نہیں دیکھتا، تو اس کے دل میں خاموشی جمع ہونے لگتی ہے۔ ایک عورت محبت سے جیتی ہے، اسے قیمتی تحفوں سے زیادہ عزت کے چند الفاظ خوش کر دیتے ہیں، اسے دولت سے زیادہ اپنائیت کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب اس کی کوششوں کو معمولی سمجھ لیا جائے، اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیا جائے اور اس کی محبت کو کمزوری سمجھ لیا جائے، تو اس کے لہجے میں تلخی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ عورت اس وقت بھی تلخ ہونے لگتی ہے جب وہ مسلسل دوسروں کے لیے جیتی رہے اور کوئی اس کے لیے نہ جیے۔ تو آگ میں اے عورت زندہ بھی جلی برسوں، سانچے میں ہر ایک غم کے چپ چاپ ڈھلی برسوں۔ نفسیات کے مطابق تلخی ہمیشہ غیر تسلیم شدہ درد سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ سب کی فکر کرتی ہے، سب کی پسند کا خیال رکھتی ہے، سب کے دکھ بانٹتی ہے، لیکن جب اس کے اپنے دل کا بوجھ سننے والا کوئی نہ ہو تو اس کی آنکھوں کی نمی الفاظ کی سختی بن جاتی ہے۔ شادی کے بعد شوہر کی طرف سے قدر نہ ملنا، سسرال کے تانے، مالی دباؤ یا پرانے زخم، یہ سب اس کی تلخی کی بڑی وجوہات ہیں۔ وہ سب کے چہروں پر مسکراہٹیں سجاتی ہے، مگر اس کے اپنے دل کی اداسی کو کوئی نہیں پڑھ پاتا۔ بہت سی عورتیں ہنستی رہتی ہیں، کام کرتی رہتی ہیں، سب کو خوش رکھتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خاموش تھکن پل رہی ہوتی ہے، وہ تھکن جسے کسی نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ جب عزت کم ہو جائے، جب بات بات پر تنقید ہونے لگے، جب اس کی نیت پر شک کیا جائے، تو اس کے دل کے پھول آہستہ آہستہ مرجھانے لگتے ہیں۔ ہر تلخ عورت کے پیچھے کوئی نہ کوئی دکھ، محرومی یا بے قدری کی کہانی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے برسوں کسی کے لیے اپنے خواب قربان کیے ہوں اور کبھی کسی سے کچھ نہ کہا ہو۔ دین اسلام نے عورت کے اس نازک مزاج کو بہت پہلے سمجھا اور اس کا حل دیا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اسلام سکھاتا ہے کہ جب عورت کو عزت ملتی ہے تو وہ تلخی نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے محبت اور سکون کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اس تلخی کو اپنے اندر پلنے مت دیں۔ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ غم نہ کرو، اپنی تھکن اور بوجھ کو اپنے اندر دبانے کی بجائے اپنوں کے سامنے نرمی سے بیان کریں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر دل کے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ آپ اللہ کی امانت ہیں، اس لیے اپنی صحت، آرام اور سکون کا خیال رکھنا خود آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ جب دل بھر آئے تو سجدے میں جا کر رو لیں، وہ رب سب جانتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون رہے تو عورت کے دل کو سکون دیجیے، اس کی بات سنیے، اس کی قدر کیجیے، اس کی تھکن کو محسوس کیجیے، کیونکہ محبت انسان کو نرم بناتی ہے اور بے قدری انسان کو خاموش اور تلخ کر دیتی ہے۔ عورت تلخی کے لیے نہیں، رحمت کے لیے بنی ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت کے لہجے میں سختی محسوس ہو تو اس کے الفاظ سے پہلے اس کے دل کی تھکن کو سمجھیے۔ شاید وہ صرف اتنا سننے کی منتظر ہو کہ آپ کی قدر کی جاتی ہے۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ عورت ہوں مگر صورت کوثر کھڑی ہوں، ایک سچ کے تحفظ کے لیے سب سے لڑی ہوں۔